آفس کے بڑے ہال میں تمام ملازمین اپنی اپنی جگہ بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ اچانک زریاب شاہ کے پرسنل سیکرٹری نے بلند آواز میں کہا، عارف صاحب، سر نے آپ کو اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ آواز میں غیر معمولی سختی تھی۔ عارف نے فائل میز پر رکھی اور قدرے حیران لہجے میں بولا، ابھی آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو زریاب شاہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ میز کے سامنے آتے ہی زریاب نے فائل بند کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بولا، عارف صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ہماری کمپنی کا اہم ڈیٹا دوسری کمپنی کو بیچا ہے۔ عارف کے قدم ایک لمحے کو ڈگمگائے۔ سر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ زریاب نے کرسی سے اٹھ کر قریب آتے ہوئے کہا، ثبوت میرے پاس ہیں۔ تم جیسے لوگ پیسوں کی لالچ میں ایمان بیچ دیتے ہیں۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، میں نے اس کمپنی کے لیے دن رات محنت کی ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا یہ سب غلط فہمی ہے۔ زریاب نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، غلط فہمی؟ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں عارف، تمہیں میں ابھی اور اسی وقت فارغ کرتا ہوں۔ اس نے باہر کھڑے ملازمین کو اشارہ کیا کہ ان کو فوراً آفس سے نکالو۔ دو ورکر آگے بڑھے اور عارف کو بازو پکڑ کر باہر لے کر جانے لگے۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر کہا، سر، آپ میری عزت کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ زریاب نے بغیر کسی تاثر کے کہا، چلو وقت ضائع نہ کرو۔ پورے آفس کے ملازمین اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ بولے۔ عارف کی نظریں جھک چکی تھیں، مگر آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے دل کی چیخیں بتا رہے تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا تو کرن اپنی کتابیں میز پر رکھتے ہوئے بولی، بابا، آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ لیکن سامنے والد کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور چہرہ پسینے میں تر تھا۔ بابا کیا ہوا؟ کرن نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عارف نے جواب دینے کے بجائے صوفے پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آنسو بے قابو ہو کر گرنے لگے۔ کرن گھبرا گئی۔ بابا پلیز بولے نا، کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اس کی ماں کچن سے نکل کر آئی، چہرے پر فکر کی لکیریں۔ کیا ہوا عارف؟ رو کیوں رہے؟ عارف نے کانپتی آواز میں کہا، آج زریاب شاہ نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، الزام لگا دیا کہ میں نے کمپنی کا ڈیٹا بیچا اور دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ کرن کی آنکھوں میں غصے کی بجلی کونک گئی۔ کیا اس نے آپ پر الزام لگایا؟ بابا، آپ تو ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ عارف نے آہستہ سے کہا، بیٹی، دنیا میں جھوٹ اکثر سچ سے اونچا بولتا ہے، خاص طور پر جب بولنے والا طاقتور ہو۔ کرن کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں اس زریاب شاہ کو معاف نہیں کروں گی بابا، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گی کہ آپ بے قصور ہیں۔ اس کی ماں فوراً بیچ میں آ گئی۔ کرن، ایسی بات زبان پر بھی مت لانا، وہ لوگ امیر ہیں، طاقتور، ان کے ساتھ جھگڑنا اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے برابر ہے۔ کرن نے غصے سے کہا، ماں، اگر ہم سچ پر ہیں تو ڈرنا کس بات کا؟ اس نے میرے بابا کی عزت کو خاک میں ملایا، میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ ماں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، بیٹی، بدلہ لینے سے تمہارے بابا کی عزت واپس نہیں آئے گی، بلکہ کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ہمیں۔ کرن کے چہرے پر ضد اور دکھ ایک ساتھ چھلکنے لگے۔ ماں، آپ چاہیں تو خاموش رہیں، لیکن میں نہیں رہ سکتی۔ عارف نے آہستہ سے کہا، کرن، یہ دنیا تمہارے جذبات پر نہیں چلتی، یہ پیسے اور طاقت پر چلتی ہے۔ کرن نے اپنے باپ کے جھکے سر کو دیکھا اور اس لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ بابا، آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے، آج میری ایک بات مان لیجیے، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس کا جواب دوں۔ عارف نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں اپنے لیے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر بارش ہونے لگی۔ کھڑکی پر ٹپکتی بوندیں جیسے کرن کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھیں۔ کمرے میں سرد ہوا داخل ہو رہی تھی۔ کرن نے کھڑکی بند کی اور اپنے کمرے میں واپس جا کر بیگ میں کچھ ضروری کاغذات، موبائل اور پرس رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ آفس میں سب کے سامنے باپ کی جھکی ہوئی گردن، کانپتے ہاتھ اور زریاب شاہ کی وہ طنزیہ مسکراہٹ۔ یہ حساب تو چکانا پڑے گا زریاب شاہ، کرن نے خود سے کہا اور لائٹ بند کر کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ لیکن نیند اس رات کرن کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں بدلے کی آگ اور ذہن میں ایک ہی عزم، یہ قصہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ صبح کے 9 بجے کرن نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور کمرے سے نکلتے ہی ماں کو آواز دی، ماں، میں کالج جا رہی ہوں۔ ماں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، آج بارش کے بعد موسم کچھ بوجھل ہے، دھیان سے جانا۔ کرن نے نظریں چرا کر مختصر جواب دیا، جی ماں۔
دروازے کے باہر اس کی دوست ہنا پہلے ہی رکشے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کرن اس کے ساتھ بیٹھتے ہی بولی، ہم کالج نہیں جا رہے۔ ہنا نے حیرت سے پوچھا، تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کرن نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، شاہ انٹرپرائزز۔ ہنا چونکی، وہی سریاب شاہ کا آفس؟ ہاں، کرن نے مضبوط لہجے میں کہا، وہیں سے میرے بابا کی بے عزتی شروع ہوئی تھی، آج وہیں جا کر ختم ہوگی۔ رکشا شہر کی گہما گہمی میں سے گزرتا ہوا شاہ انٹرپرائزز کی بلند و بالا شیشے کی عمارت کے سامنے رک گیا۔ عمارت کے سامنے سیکیورٹی گارڈ، بڑی بڑی گاڑیاں اور سڑک کنارے چند رپورٹر اپنے کیمرے سنبھالے کھڑے تھے۔ ہنا نے بے چین ہو کر کہا، کرن مجھے سمجھاؤ تو صحیح، تم یہاں کرنے کیا آئی ہو؟ کرن نے مسکرا کر کہا، بس دیکھتی جا۔ تقریباً 15 منٹ بعد عمارت کے مرکزی دروازے سے زریاب شاہ نکلا۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، بٹن بند، سنجیدہ چہرہ اور ساتھ اس کا پرسنل سیکرٹری۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کرن نے تیز قدموں سے اس کی طرف جانا شروع کیا۔ ہنا نے پیچھے سے آواز دی، کرن رکو، مگر کرن رکنے والی نہیں تھی۔ زریاب ابھی گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ کرن نے بلند آواز میں کہا، زریاب شاہ، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ آس پاس کھڑے رپورٹرز فوراً مائک سنبھال کر اس سمت دوڑ پڑے۔ زریاب نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا، یہ کون ہے؟ اس نے سیکرٹری سے پوچھا، مگر کرن نے خود جواب دیا، میں وہ بیٹی ہوں جس کے باپ کی عزت تم نے سب کے سامنے تار تار کی ہے۔ رپورٹر کے کیمرے اب پوری طرح اس منظر پر فوکس تھے۔ ایک نے فوراً پوچھا، میڈم آپ کا نام؟ کرن نے سخت لہجے میں کہا، نام جاننے کی ضرورت نہیں، بس یہ جاننے کہ یہ شخص ایک گھٹیا انسان ہے جو معصوم لوگوں پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں ذلیل کرتا ہے۔ زریاب نے طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو میں تمہارے ڈرامے کے لیے وقت نہیں رکھتا۔ کرن نے غصے میں قریب رکھی ایک شاپنگ بیگ کی پوٹلی اٹھائی جو کیچڑ سے بھری تھی، سیدھا زریاب کے سوٹ پر پھینک دی۔ کیچڑ کا چھینٹا زریاب کے چہرے اور کپڑوں پر پھیل گیا۔ رپورٹر نے کیمرے کی فلیش اور تیز کر دی۔ ایک بولا، یہ تو خبر بن گئی۔ زریاب کا چہرہ سختی سے تن گیا، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کرن نے پھر بلند آواز میں کہا، یہ ہے وہ بزنس مین جسے لوگ عزت دار سمجھتے ہیں، مگر اندر سے یہ صرف دوسروں کی عزت خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرتا ہے۔ ایک رپورٹر نے زریاب کی طرف مائک بڑھایا، سر آپ اس الزام پر کیا کہیں گے؟ زریاب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایسی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتا، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے دروازے بند ہوتے ہی سیکرٹری نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، لیکن آس پاس کا میڈیا ہجوم کی صورت گاڑی کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ کچھ رپورٹرز براہ راست لائیو کوریج کر رہے تھے۔ ہنا نے گھبرا کر کرن کا ہاتھ پکڑا، کرن اب چلتے ہیں، یہ لوگ ہمیں بھی کھیر لیں گے۔ کرن نے آخری بار گاڑی کی طرف دیکھا اور رکشے کی طرف بڑھ گئی۔ رکشہ جیسے ہی وہاں سے نکلا، ایک رپورٹر نے کیمرہ مین سے کہا، یہ تو سنسنی خیز خبر ہے، بڑے بزنس مین پر کیچڑ پھینکا گیا، یہ وائرل ہوگی۔ دوپہر تک یہ ویڈیو سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر چلنے لگی۔ معروف بزنس مین پر عوامی رد عمل کے عنوان سے ہر جگہ یہی خبر۔ کچھ لوگ کرن کے اقدام کو بہادری کہہ رہے تھے اور کچھ اسے بدتمیزی۔ شاہ انٹرپرائزز کے آفس میں ماحول کشیدہ ہو چکا تھا۔ ملازمین دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، سر کا غصہ آج کسی پر نکلے گا، دیکھ لینا۔ زریاب اپنے کیبن میں بیٹھا ٹی وی اسکرین پر چلتی خبر دیکھ رہا تھا۔ ہر چینل پر اس کے کپڑوں پر کیچڑ پھینکنے کا منظر بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ سیکرٹری آفس میں داخل ہوا، سر میڈیا کے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ جواب دینا ہوگا۔ زریاب نے سرد لہجے میں کہا، فی الحال کچھ نہیں کہنا، مگر اس لڑکی کا پتہ کرو۔ دوسری طرف کرن گھر پہنچی تو ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کالج نہیں گئی نا؟ کرن نے بیگ اتارتے ہوئے کہا، ماں آج میں نے بابا کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا۔ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کیا تم نے؟ کرن نے اطمینان سے کہا۔ زریاب شاہ کو سب کے سامنے اس کے اصل روپ میں دکھایا ہے۔ ماں نے پریشانی سے کہا، بیٹی تم سمجھتی نہیں، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کرن نے جواب دیا، میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ رات گئے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، کرن ایز زریاب۔ کچھ لوگ کرن کے حق میں ویڈیوز بنا رہے تھے، کچھ زریاب کی حمایت کر رہے تھے۔ کرن نے اپنے فون پر یہ سب دیکھا۔ ہنا نے میسج بھیجا، آج تم نے واقعی ہنگامہ مچا دیا۔ کرن نے جواب دیا، یہ تو بس شروعات ہے ابھی۔ اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر چل رہی تھیں، مگر ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، زریاب شاہ کو میرے بابا کی بے عزتی کا حساب دینا پڑے گا۔ شاہ انٹرپرائزز کا مین آفس صبح کے وقت معمول سے زیادہ سنسان لگ رہا تھا۔ کل کی ویڈیو کا شور ابھی تک میڈیا پر جاری تھا، ہر چینل پر وہی منظر بار بار چل رہا تھا۔ زریاب شاہ اپنے کیبن میں بیٹھا مسلسل لیپ ٹاپ اسکرین پر خبریں دیکھ رہا تھا۔
ہر رپورٹ میں اس کا نام، اس کا چہرہ اور کپڑوں پر لگا کیچڑ صاف نظر آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور مینیجر فیصل اندر آیا۔ سریاب نے اس پر نظر ڈالتے ہی کہا، فیصل مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ چاہیے، نام، گھر، خاندان، سب، اور یہ کام آج ہی مکمل ہو۔ فیصل نے احتیاط سے کہا، سر میڈیا والے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ دریاب نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مجھے احتیاط نہیں، نتیجہ چاہیے، جاؤ اور کسی بھی ذریعے سے اس کا ڈیٹا نکالو۔ فیصل نے فوراً ہی اپنے نیٹ ورک کو استعمال کرنا شروع کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس کے چند لوگ مختلف آفیسز اور کالجز میں جا کر پوچھ گچھ کرنے لگے۔ کچھ گھنٹے بعد اسے ایک اطلاع ملی کہ یہ لڑکی ایک پرائیویٹ کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے۔ دوپہر کے قریب فیصل واپس آفس آیا، ہاتھ میں ایک فائل۔ سر، یہ رہی مکمل معلومات۔ دریاب نے فائل اٹھائی، صفحہ پلٹتے ہی پہلی تصویر سامنے آئی۔ ایک لڑکی کالج یونیفارم میں، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ نام کرن عارف۔ فیصل نے بتایا، پہچان کے لیے بتا دو کہ یہ عارف صاحب کی بیٹی ہے، وہی جنہیں آپ نے پچھلے ہفتے آفس سے نکالا تھا۔ دریاب نے تصویر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، عارف کی بیٹی؟ پھر ہلکا سا مسکرایا، اب سمجھ آ گیا سب۔ فیصل نے کہا، جی سر، لگتا ہے یہ سب اسی بے عزتی کا بدلہ ہے۔ دریاب نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بدلہ؟ ٹھیک ہے، بدلے کا جواب بدلے سے دینا آتا ہے مجھے۔ فیصل نے محتاط لہجے میں پوچھا، سر آگے کا کیا پلان ہے؟ دریاب نے جواب دیا، پلان ایسا ہوگا کہ یہ لڑکی خود میرے جال میں آئے گی۔ اس کے بعد میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اسی وقت دریاب کا فون بجا اور دوسری طرف ایک میڈیا رپورٹر تھا۔ سر، کل کا واقعہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ اپنا موقف دینا چاہیں گے؟ دریاب نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، میرا موقف ابھی وقت آنے پر سامنے آئے گا، اور کال کاٹ دی۔ فیصل نے کہا، سر میڈیا کو سنبھالنا ضروری ہوگا، ورنہ یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ دریاب نے جواب دیا، فیصل ابھی میڈیا کو خاموش رہنے دو، پھر اس لڑکی کو قابو میں لانا ہے۔ شام کو دریاب نے اپنے ایک اور قریبی آدمی نعیم کو بلایا۔ نعیم، تمہیں اس کرن کی روزمرہ کی روٹین معلوم کرنی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کالج کے بعد کیا کرتی ہے، سب کچھ۔ نعیم نے کہا، سر صبح ہی ساری تفصیل مل جائے گی۔ دریاب نے سخت لہجے میں کہا، 2 دن نہیں، کل صبح تک۔ اگلے دن صبح نعیم ایک نوٹ بک کے ساتھ حاضر ہوا۔ سر، یہ لڑکی صبح 8 بجے کالج جاتی ہے، دوپہر کو اپنی دوست کے ساتھ بازار یا کبھی سیدھا گھر۔ کالج میں اس کے چند قریبی دوست، جن میں ایک ہینا نام کی لڑکی سب سے اہم ہے۔ دریاب نے نوٹ بک بند کرتے ہوئے کہا، بہت خوب، اب اس کے قریب جانے کا موقع نکالنا ہے۔ فیصل نے کہا، سر سیدھے رابطہ کریں یا کوئی اور طریقہ؟ دریاب نے مسکرا کر کہا، سیدھا نہیں، آہستہ آہستہ، پہلے اس کے والد کو اپنے قریب کرنا ہوگا۔ فیصل نے پوچھا، لیکن عارف صاحب تو؟ دریاب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی، میں ان سے معافی مانگوں گا، نوکری کی پیشکش کروں گا، وہ مجبور ہیں، انکار نہیں کر سکیں گے۔ شام کے وقت محلے کی گلی میں ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ محلے کے بچے کھیلنا چھوڑ وہیں کھڑے ہو گئے۔ عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو دریاب شاہ سوٹ پہنے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے اتر آیا۔ وہ سیدھا عارف کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے عارف کی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور عارف کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئے۔ آپ یہاں کیسے؟ دریاب نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا، عارف صاحب، میں ذاتی طور پر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ سچ پوچھیں تو پچھلا واقعہ میرے دل پر بوجھ بن گیا ہے۔ عارف نے نظریں جھکا کر کہا، سر گزر گیا جو کچھ۔ دریاب نے بات کاٹ دی، نہیں، گزر گیا نہیں کہوں گا، شاید میں نے غلط فہمی میں قدم اٹھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ آفس جوائن کریں۔ عارف ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر کھانسی کو دباتے ہوئے بولے، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ دریاب نے ہاتھ میں موجود بیگ آگے بڑھا، یہ کچھ دوائیں ہیں اور ساتھ ہی ایک پرائیویٹ اسپتال کا کارڈ، کل سے آپ کا علاج وہاں شروع ہو جائے گا، سارا خرچ میں برداشت کروں گا۔ اسی وقت اندر سے کرن کی ماں آ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دریاب نے نرمی سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ عارف صاحب دوبارہ اپنے عہدے پر آئیں، ان کی غیر موجودگی میں آفس کو نقصان ہوا ہے۔ کرن کی ماں نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، مگر عارف ابھی بیمار ہے۔ دریاب نے مسکرا کر کہا، بیماری کا علاج میں کروا دوں گا، کام پر واپسی خود بخود ہو جائے گی۔ عارف نے ہلکی آواز میں کہا، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ دریاب نے بیگ ان کے ہاتھ میں دیا، سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ الٹے قدم گاڑی کی طرف بڑھا اور محلے کے سب لوگوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اندر آتے ہی کرن، جو پردے کے پیچھے سب سن رہی تھی، ماں کے پاس آئی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کون سا ڈرامہ؟ یہی دریاب شاہ کا اچانک آ جانا، معافی مانگنا، دوائیاں دینا۔ ماں، یہ سب ایک چال ہے، یقین مانو۔ ماں نے گہری سانس لی، بیٹی ہر بات میں شک کرنا ٹھیک نہیں،
وہ شاید واقعی پچھتا رہا۔ کرن نے تیزی سے کہا، ماں آپ بھول گئیں کہ اسی نے بابا کی عزت خاک میں ملائی تھی۔ ایسے لوگ اچانک نیک نہیں ہو جاتے۔ ماں نے کرن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن جب کوئی ہاتھ بڑھائے تو اسے جھٹک دینا بھی تو اچھا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ وقت کا بدلاؤ ہو۔ کرن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماں، یہ وقت کا بدلاؤ نہیں، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے عارف سے کہا کہ اگر آپ علاج شروع کروا لیں تو صحت بھی بہتر ہوگی اور نوکری بھی واپس مل جائے گی۔ عارف نے آہستہ سے کہا، کل اسپتال جاؤں گا، دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ کرن نے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں کل آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ماں نے فوراً کہا، بیٹی تم کالج جاؤ، تمہاری پڑھائی زیادہ ضروری ہے۔ دوسری طرف اسی رات سریاب اپنے آفس میں بیٹھا فیصل سے بات کر رہا تھا۔ فیصل، کل عارف کا علاج شروع کروا اور اسے خاص سہولت دو، اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ فیصل نے پوچھا، سر اس کے بعد؟ دریاب نے دھیرے سے کہا، اس کے بعد وہ خود کرن کو میرے قریب لے کر آئے گا۔ اگلے دن اسپتال میں عارف کا چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر نے 2 ہفتے کے علاج کا پلان دیا۔ اسپتال کا کمرہ پرائیویٹ تھا اور تمام اخراجات دریاب نے پہلے ہی ادا کر دیے تھے۔ ماں نے عارف کو دیکھا اور کہا، یہ سب دیکھ کر تو دل مانتا ہے کہ دریاب واقعی بدل گیا۔ شام کو کرن کالج سے لوٹی تو ماں نے خوشی سے کہا کہ بیٹی تمہارے بابا کا علاج شروع ہو گیا، سب کچھ دریاب کروا رہا ہے۔ کرن نے حیرت اور شک کے ملے جلے انداز میں کہا، ہاں میں نے سوچا تھا وہ اتنا جلدی ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ ماں نے کہا، تم بس کرو، دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرن نے زیر لب کہا، یا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یا سب بگڑ جائے گا۔ رات کو جب باقی سب سو چکے تھے، کرن کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کی روشنی میں سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں دریاب کا مسکراتا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ وہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ چہرہ حقیقت میں نرمی لیے ہوئے تھا یا محض ایک نقاب تھا۔ 2 ہفتے بعد عارف کی طبیعت میں خاصی بہتری آ چکی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی دریاب نے انہیں آفس آنے کا کہا۔ اس دن کرن گھر پر ہی تھی جب عارف شام کو واپس آئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، کرن دریاب شاہ نے تمہارے لیے بھی ایک تجویز دی ہے۔ کرن نے چونک کر پوچھا، میرے لیے؟ ہاں، عارف نے سنجیدگی سے کہا، وہ چاہتا ہے کہ تم آفس میں اس کی پرسنل سیکرٹری بن جاؤ۔ کرن نے فوراً کہا، بابا یہ اچانک کیوں؟ عارف نے کہا، اس کا کہنا ہے کہ تم ذہین ہو، کام سیکھ سکتی ہو۔ کرن نے گہری نظر باپ کے چہرے پر ڈالی، یا پھر اس کے کوئی اور ارادے ہیں؟ عارف نے بات بدلتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ موقع لو، پڑھائی کے ساتھ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ 2 دن بعد کرن نے آفس جوائن کر لیا۔ صبح سویرے اس کا استقبال خود دریاب نے کیا۔ ویلکم کرن، اب تم میرے ساتھ براہ راست کام کرو گی۔ کرن نے مختصر سا جواب دیا، جی۔ پہلے دن دریاب نے اسے فائلز ترتیب دینے، میٹنگ نوٹس تیار کرنے اور ای میلز چیک کرنے کا کام دیا۔ دوپہر تک وہ اپنے کیبن میں آتا جاتا رہا، ہر بار مسکرا کر بات کرتا، کبھی پانی پیش کرنے کو کہتا تو کبھی کسی فون کال کا جواب لکھوانے کو۔ ہفتے بھر میں اس نے ایک عادت بنا لی، کرن کو بار بار اپنے کیبن میں بلانا، کبھی کسی جھوٹی بات کے لیے، کبھی کسی کاغذ پر دستخط کے لیے۔ ایک دن کرن نے ہنا کو کال پر بتایا، پتہ نہیں کیوں دریاب شاہ ضرورت سے زیادہ بات کرتا ہے مجھ سے۔ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہو۔ کرن نے فوراً کہا، پسند نہیں، کچھ اور ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک صبح دریاب نے فون کر کے کہا، کرن آج شام تمہیں ایک ضروری میٹنگ میں میرے ساتھ جانا ہے۔ کرن نے جواب دیا، سر شام کو میری کلاس ہے، شاید مشکل ہو۔ میڈم سیکرٹری، دریاب نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر میٹنگ میں میرے ساتھ رہو، کلاس کل ہو جائے گی۔ شام کو دریاب کی گاڑی کرن کو لینے آئی۔ وہ نیوی بلیو ڈریس میں گاڑی میں بیٹھی تو دریاب نے کہا، بہت پروفیشنل لگ رہی ہو۔ کرن نے نظریں کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے کہا، میٹنگ کہاں ہے؟ ایک ریسٹورانٹ میں، دریاب نے جواب دیا، وہاں کلائنٹ آ رہے ہیں۔ ریسٹورانٹ پہنچ کر دونوں ایک پرائیویٹ کارنر میں بیٹھ گئے۔ کرن نے ارد گرد نظر دوڑائی، سر ابھی تک کوئی کلائنٹ نہیں آیا۔ دریاب نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا، اصل میں میٹنگ کینسل ہو گئی، لیکن میں نے سوچا جب نکل ہی آئے ہیں تو لنچ کر لیتے ہیں۔ کرن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا نہیں پہلے۔ دریاب نے مسکرا کر کہا، اگر بتا دیتا تو تم آتی۔ کرن نے چپ چاپ پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا۔ دریاب نے کہا، اسپیشل چکن پاستا اور جوس۔ پھر کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا چاہیے؟ میں سیلڈ لے لوں گی، کرن نے مختصر جواب دیا۔ کھانے کے دوران دریاب نے مختلف موضوعات پر بات چھیڑی۔ کالج کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کرن نے جواب دیا۔ اور آفس کا ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ پروفیشنل ہے، جیسا ہونا چاہیے۔ دریاب نے نوٹ کیا کہ کرن ہر جواب مختصر دیتی ہے، آنکھوں سے ملنے سے گریز کرتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، ابھی وقت ہے، آہستہ آہستہ یہ رکاوٹ ٹوٹے گی۔ ریسٹورانٹ کا بل ادا کرنے کے بعد دریاب اور کرن آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ شام ڈھل رہی تھی، سڑک پر ٹریفک کا شور اور ارد گرد چلتے لوگ۔
ایک عام سا منظر پیش کر رہے تھے۔ دریاب کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب کرن نے اپنے کاندھے کے قریب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ چند قدم آگے دو لڑکے کھڑے تھے، ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور دونوں نے کرن کی طرف اشارہ کر کے ہنسی چھپا لی۔ کرن نے نظریں جھکائیں اور تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر ایک لڑکے نے بلند آواز میں کہا، واہ کیا اسٹائل ہے۔ کرن نے اس جملے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے دوسرا لڑکا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم، ذرا بات تو سن لیجیے۔ کرن ایک دم رک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن لڑکا آگے بڑھا۔ ایسی خوبصورتی تو اس شہر میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لمحے اس کی نظر دریاب پر پڑی جو گاڑی کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ کرن نے بغیر کچھ سوچے اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ سر وہ لوگ، دریاب نے ایک نظر کرن پر ڈالی اور پھر مڑ کر دیکھا۔ دونوں لڑکے ابھی بھی وہیں کھڑے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہنس رہے تھے۔ دریاب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ تم لوگوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اس نے پرسکون مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ پہلا لڑکا ہنسا، رے بھائی مذاق کر رہے تھے۔ دریاب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، یہ مذاق نہیں بدتمیزی ہے۔ دوسرا لڑکا بولا، کیا کریں گے آپ؟ دریاب نے ایک لمحے میں اس کا کالر پکڑا اور زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ پہلا لڑکا آگے بڑھا تو دریاب نے ایک گھونسا مارا۔ دونوں لڑکے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ یہ شہر چھوٹا ہے، دوبارہ نظر نہ آنا، دریاب نے سختی سے کہا۔ لڑکوں نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ دریاب واپس کرن کے پاس آیا۔ اب ٹھیک ہو؟ کرن نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ جی شکریہ۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت کرن نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز ہے، مگر اب خوف کم اور ایک عجیب سا سکون زیادہ ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر دماغ میں ابھی بھی وہی منظر چل رہا تھا جب دریاب نے بغیر سوچے لڑکوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ گاڑی جب کرن کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، سر شکریہ۔ دریاب نے مختصر سے جواب دیا، ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماں نے پوچھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کرن نے کہا، راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن حل ہو گیا۔ ماں نے فکر سے کہا، کیسا مسئلہ؟ بس کچھ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، کرن نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ماں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھا میں کہتی تھی نا یہ دنیا محفوظ نہیں ہے۔ کرن نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج دریاب نہ ہوتا تو صورتحال کیا رخ اختیار کرتی۔ دوسری طرف دریاب آفس پہنچ چکا تھا، فیصل اس کا منتظر تھا۔ سر میٹنگ کی فائل تیار، دریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج ایک الگ ہی میٹنگ ہو گئی تھی، فیصل نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ دریاب نے مختصر کہا۔ کرن آج اس نے خود آ کر پناہ لی۔ فیصل مسکرایا، تو پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ دریاب نے سنجیدگی سے کہا، ابھی تو شروعات ہے، لیکن آج میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نیا تاثر دیکھا۔ رات کو کرن کمرے میں بیٹھی کالج کے نوٹس دیکھ رہی تھی، مگر بار بار ذہن میں دریاب کا وہ لمحہ آ رہا تھا جب وہ لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کتاب بند کر دی اور کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی میں سوچنے لگی، یہ وہی شخص ہے جس پر میں بھروسہ نہیں کرتی، پھر بھی آج میں نے خود کو اس کے پیچھے محفوظ محسوس کیا۔ اگلی صبح کرن نے آفس پہنچتے ہی سیدھا اپنے ڈیسک پر بیٹھنے کے بجائے دریاب کے کیبن کا رخ کیا۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے دریاب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ کرن نے اندر آ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر کل کے لیے شکریہ۔ دریاب نے فائل سے نظریں اٹھا کر کہا، کس بات کا شکریہ؟ اس بات کا کہ آپ نے میری مدد کی، کرن نے آہستہ سے کہا، اور جو کچھ میں نے پہلے آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ دریاب نے کرسی سے اٹھ کر میز کے کنارے آتے ہوئے کہا، کرن تم نے جو کیا وہ اپنے والد کے لیے کیا، میں اسے برا نہیں مانتا۔ کرن نے نظریں جھکا لیں، پھر بھی انداز غلط تھا۔ دریاب نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، کیا میں تم سے ایک ذاتی سوال کر سکتا ہوں؟ کرن نے سر اٹھایا، جی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم پسند تو تم کیا کہو گی؟ کرن کے چہرے پر حیرت کا رنگ آیا، سر یہ اچانک؟ دریاب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت تو اچانک ہی ہوتی ہے، پلان بنا کر نہیں۔ میں تمہیں ایک ساتھی کے طور پر نہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ کرن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سر آپ کہاں اور میں کہاں؟ دریاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، محبت میں مقام یا حیثیت نہیں دیکھی جاتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کرن کے ذہن میں ماضی کے سب واقعات تیزی سے گھوم کر، لیکن پھر اس کی نظر دریاب کے پورا اعتماد چہرے پر ٹھہر گئی۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، دریاب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور یہ فیصلہ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کرن نے کرسی کی پشت کو تھامتے ہوئے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ دریاب نے سر ہلایا۔
تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن جان لو کہ میرا ارادہ صاف ہے۔ دن بھر کرن آفس میں اپنے کام میں لگی رہی، مگر دماغ میں وہی بات بار بار گونجتی رہی۔ ہنا کو کال کی، اگر ایک شخص جس پر تم نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تم سے شادی کی بات کرے تو تم کیا کرو گی؟ ہنا نے ہنس کر کہا، اگر وہ تمہارے لیے بدل گیا ہو تو شاید ہاں کر دوں۔ شام کو آفس بند ہونے کے قریب زریاب نے کرن کو دوبارہ اپنے کیبن میں بلایا۔ فیصلہ کر لیا؟ کرن نے گہری سانس لی۔ اگر آپ کا ارادہ واقعی سچ ہے تو ہاں۔ زریاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن لہجہ نرم رکھا۔ تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا، کرن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آفس سے نکلتے وقت دونوں کے بیچ عجیب سا سکوت تھا۔ گاڑی میں زریاب نے کہا کہ اب سے تم اکیلی نہیں، تمہاری حفاظت اور خوشی میری ذمہ داری ہے۔ کرن نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر کرن خاموشی سے کمرے میں گئی۔ ماں نے دروازے پر آ کر پوچھا کہ آج تم بہت سوچ میں ہو، سب خیریت تو ہے؟ کرن نے بس اتنا کہا کہ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے۔ رات گئی کرن بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ دل میں ہلکی سی خوشی اور ساتھ ہی بے چینی تھی۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے وہی شخص اس کے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، اور آج اس سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ اگلی ہی صبح زریاب نے کرن کو آفس بلایا۔ دروازہ بند کرتے ہی سیدھا موضوع پر آ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی فوراً ہو، کرن نے چونک کر کہا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، زریاب نے اطمینان سے کہا۔ میں نہیں چاہتا یہ معاملہ کھینچتا رہے، اور ایک بات اور، شادی کے تمام اخراجات میں کروں گا۔ کرن نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن گھر والے؟ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے والدین سے بات میں خود کروں گا۔ اسی دن شام کو زریاب اپنے والدین کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا سن رہی ہوں؟ تم ایک عام سی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو؟ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ عام نہیں، میرے لیے بہت خاص ہے۔ والدہ نے بھویں سکیڑ کر کہا، بیٹا، تمہاری تعلیم، کاروبار، خاندان، سب کا ایک معیار ہے، اس میں یہ رشتہ کیسے فٹ ہوگا؟ زریاب نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں اپنا معیار خود طے کرتا ہوں۔ ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا، ہمارے خاندان میں ایسے رشتے لوگ باتیں کریں گے۔ زریاب نے بات کاٹ دی، لوگ تو ہمیشہ ہی باتیں کرتے ہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ والد نے گہری سانس لی، تو پھر کم از کم وقت لو۔ زریاب نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، شادی فوراً ہوگی۔ اگلے دن زریاب اکیلا کرن کے گھر پہنچا۔ عارف اور اس کی بیوی نے اس کا خیر مقدم کیا۔ عارف نے رسمی انداز میں پوچھا، خیریت؟ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، جی خیریت ہی ہے، میں سیدھی بات پر آتا ہوں، میں کرن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ عارف نے حیرت سے کرن کی طرف دیکھا، پھر زریاب کی طرف۔ یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ زریاب نے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد میری زندگی کا حصہ بنے۔ کرن کی ماں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹی کی خوشی سب سے اہم ہے، لیکن شادی کے اخراجات؟ زریاب نے فوراً کہا، اس بارے میں فکر نہ کریں، سب انتظام میں خود کروں گا، آپ بس دعا کریں۔ عارف نے بیٹی کی طرف دیکھا، کرن تمہاری کیا رائے ہے؟ کرن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا، میں راضی ہوں۔ ماں نے آہستہ سے کہا، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ زریاب نے اطمینان کا سانس لیا، تو پھر طے ہوا، شادی کی تاریخ جلد رکھ لیتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں تیاریاں شروع ہو گئیں، زیورات، کپڑے، ہال، بکنگ، سب کچھ زریاب کے لوگ سنبھال رہے تھے۔ کرن کے گھر میں صرف نکاح اور مہندی کی چھوٹی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک شام ہنا کرن کے پاس آئی، تو پھر بی بی صاحبہ، دلہن بننے کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ کرن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب تیزی سے ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا وقت کہاں جا رہا ہے۔ ہنا نے شرارت سے کہا، زریاب شاہ نے دل جیت لیا تمہارا۔ کرن نے نظریں چرا لیں، بس وہ بدل گئے ہیں۔ دوسری طرف زریاب کے گھر میں ماں بھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھی۔ ایک دن اس نے زریاب سے کہا، تم ضد کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ آسان نہیں ہوگا۔ زریاب نے اعتماد سے جواب دیا، امی، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی محلے میں چرچے شروع ہو گئے، کیا واقعی کرن کی شادی زریاب شاہ سے ہو رہی ہے؟ ہر کوئی حیران تھا۔ عارف کے کچھ پرانے دوست ملنے آئے، مبارکباد دی اور کہا، یہ تو بڑی بات ہے، تمہاری بیٹی اتنے بڑے گھر میں جائے گی۔ شادی سے 2 دن پہلے زریاب خود آ کر کرن کے لیے قیمتی زیورات کا سیٹ دے گیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا۔ کرن نے ہچکچاتے ہوئے لیا، شکریہ۔ زریاب نے نرمی سے کہا، شکریہ نہیں، یہ میرا حق ہے تم پر۔ شادی کا دن آخر آن پہنچا۔ صبح سے ہی ہال کی سجاوٹ، مہمانوں کا رش اور کیمروں کی فلیش لائٹس ماحول کو مزید چمکا رہی تھیں۔ زریاب نے مہمانوں کے بیچ بڑے اعتماد سے کرن کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہر کسی سے مسکرا کر مل رہا تھا، گویا دنیا کا سب سے خوش دل دولہا ہو۔
اسٹیج پر بیٹھتے ہی وہ ہر تصویر میں قریب جھک کر کرن کے کان میں بات کرتا، لیکن اس کے دل میں وہی پرانی آگ سلگ رہی تھی۔ آج حساب برابر ہوگا کرن عارف۔ رخصتی کے بعد جب گاڑی زریاب کے شاندار بنگلے کے سامنے رکی تو پھولوں سے سجے دروازے اور آتش بازی نے سب کا استقبال کیا۔ گھر کے اندر کمرہ عروسی ہر زاویے سے دلکش تھا۔ گلاب کی پنکھڑیاں، خوشبو، موم بتیوں کی روشنی۔ کرن پھولوں کے بیچ بڑے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ دل میں ایک انجانی خوشی اور گھبراہٹ تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا اور زریاب اندر آیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب آیا۔ کرن نے دل کی دھڑکن سنبھالے ہوئے کہا، آپ آ گئے؟ مگر جواب میں اچانک ایک تیز جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ کھینچ کر نیچے کر دیا گیا۔ اٹھو، زریاب نے سخت لہجے میں کہا۔ کرن نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ زریاب کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ یہ سب تمہاری حقیقت کے لائق نہیں۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی میرے بیڈ پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ کرن کا رنگ اڑ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زریاب نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو تمہیں سننا چاہیے۔ یہ شادی، یہ سب ایک ڈرامہ صرف اس لیے کیا کہ میں تم سے بدلہ لے سکوں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بدلہ؟ میں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ تم نے میرے کپڑوں پر کیچڑ پھینکا، میرے نام کو میڈیا میں اچھالا اور میرے وقار کو مجمع میں رونق دیا۔ زریاب نے ایک ایک لفظ زور دے کر کہا، آج میں تمہیں سب کے سامنے اپنی بیوی بنایا، لیکن حقیقت میں تم صرف میری انتقامی کہانی کا ایک کردار ہو۔ کرن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو یہ سب جھوٹ تھا؟ محبت، وعدے، سب جھوٹ؟ زریاب نے سرد لہجے میں کہا، ہاں سب جھوٹ۔ کرن نے دھیرے سے کہا، تو پھر اب تم نیچے جا کر وہیں سوگی جہاں نوکر سوتے۔ زریاب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، کل صبح تمہیں سب کے سامنے طلاق دوں گا تاکہ تمہارے باپ کو بھی پتہ چلے کہ اپنی بیٹی کے کیے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کرن نے صدمے سے پلکیں جھپکائیں، پھر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زریاب اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک سخت قسم کا اطمینان کا سایہ تھا۔ نیچے لاؤنج کے کونے میں ایک صوفے پر کرن خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن وہ آواز نہیں نکال رہی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، گھر میں صرف قریبی لوگ باقی تھے۔ رات کے آخری پہر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، کبھی آنکھیں بند کر کے سوچتی کہ یہ سب ایک برا خواب ہے، اور کبھی کھڑکی سے باہر خالی آسمان کو دیکھتی۔ اوپر کمرے میں زریاب بستر پر لیٹا تھا، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار دل میں دہراتا، یہ ضروری تھا، اس کے کیے کا بدلہ دینا تھا۔ پھر کہیں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون اور خالی پن اسے ایک ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زریاب بستر سے اٹھا اور سیدھا نیچے لاؤنج میں آیا جہاں کرن صوفے پر لیٹی تھی۔ اس نے قریب آ کر کہا، اٹھو، آج یہ سب ختم کرتے ہیں۔ کوئی جواب نہ ملا۔ زریاب نے تھوڑا زور سے کہا، کرن سن رہی ہو؟ اٹھو۔ پھر بھی کوئی حرکت نہ ہو۔ وہ جھک کر دیکھنے لگا تو محسوس ہوا کہ اس کی سانسیں سست ہیں، چہرہ زرد اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ زریاب نے ہلایا، کرن یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ مگر وہ بالکل بے حس تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر صوفے کے ساتھ پڑی میز پر گئی جہاں ایک خالی ڈبی رکھی تھی، نیند کی گولیوں کی ڈبی۔ زریاب کے ہاتھ کانپ کر، یا اللہ، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اس نے فوراً جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ دھڑکن کمزور تھی مگر موجود تھی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے کرن کو بازو میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے احتیاط سے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پوری رفتار سے اسپتال کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کا دھیان کرن کے چہرے پر جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود سے کہہ رہا تھا، نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، بس اسپتال پہنچ جائیں۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے ایمرجنسی میں داخل ہو کر عملے کو آواز دی، ڈاکٹر فوراً آؤ، یہ نیند کی گولیاں کھا گئی ہیں۔ نرسیں اور ایک ڈاکٹر فوراً اسٹریچر لے کر آئے۔ کرن کو اس پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، کتنی دیر پہلے کھائی ہیں؟ زریاب نے پریشان لہجے میں کہا، پتہ نہیں، شاید رات کو۔ ڈاکٹر نے حکم دیا، معدہ فوری طور پر واش کرنا ہوگا، جلدی۔ زریاب باہر کھڑا شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کل رات کے اپنے الفاظ یاد آتے ہی اس کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، معدہ واش کر دیا گیا ہے مگر ابھی خطرہ ٹلا نہیں، اگلے 12 گھنٹے اہم ہیں۔ زریاب نے فوراً پوچھا، میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، ابھی نہیں، ابھی وہ نیم بے ہوشی میں ہے۔ زریاب قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں کرن کی ہستی، مسکراہٹ اور کل رات کا اس کا روتا چہرہ دونوں ایک ساتھ آ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے خود بولا،
नफरत का खेल खेल रहा था और दिल में मोहब्बत जाग उठी। क्यों? इसी दौरान फैसल की कॉल आई। सर आप कहाँ? आज ऑफिस में। सर आपने बात काट दी। फैसल मैं अस्पताल में हूँ। किरण, उसने नींद की गोलियां खा ली। फैसल चौंक गया। क्या? सर आप परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ। 2 घंटे गुजर गए। हर मिनट जरियाब के लिए तवील महसूस हो रहा था। वो एक बार नर्स के पास गया। अब कैसी? नर्स ने कहा, बेहतर है लेकिन अभी भी बेहोश है। दरियाब अस्पताल के छोटे से नमाज के कमरे में गया, वुज़ू किया और मुसल्ले पर बैठकर दुआ करने लगा। या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ़ कर दे, इसे मेरी ज़िंदगी से ना ले जा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस इसे महफूज रख। वापस आकर वो किरण के बेड के करीब खड़ा हो गया। ऑक्सीजन मास्क लगे चेहरे पर भी वो पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखें बंद थीं। ज़रियाब ने धीरे से उसका हाथ थामा। किरण, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। उसी लम्हे से अपनी सोचों में वो सब बदलता नजर आया जो पिछले हफ्तों में हुआ था। बदले की आग की जगह एक नर्म एहसास आ रहा था। उसने दिल में फैसला किया कि अगर ये बच गई तो मैं कभी से तकलीफ नहीं दूंगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज़ थी। ज़रियाब ने उसके माथे के करीब झुककर आहिस्ता से कहा, जागो, प्लीज़ जागो। रात का आखिरी पहर था। अस्पताल की खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी। कमरे में किरण नींद बेहोशी में थी और ज़रियाब उसके बेड के पास बैठा था। उसकी नज़रें बार बार किरण के चेहरे पर जा रही थीं। दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, अगर तूने इसे बचा लिया तो मैं कभी इसे दुख नहीं दूंगी। ज़रियाब ने धीरे से उसका हाथ थामा। किरण, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी जब किरण की पलकें लरजीं। नर्स ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर ज़रियाब, वो होश में आ रही हैं। ज़रियाब फौरन झुककर करीब हुआ। किरण, किरण सुन सकती हो? किरण ने आहिस्ता से आंखें खोली। चेहरे पर कमजोरी थी मगर नज़र सीधी ज़रियाब पर जाकर ठहरी। आप यहाँ? हाँ, ज़रियाब ने नरमी से कहा, और कहीं नहीं जाऊंगा। किरण ने मध्यम आवाज़ में पूछा, क्यों? आप तो कल सब खत्म करना चाहते थे। ज़रियाब ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन जब तुम्हें इस हालत में देखा तो लगा ये सब मेरी गलती है। मैंने नफरत में अंधे होकर तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। किरण की आंखों में हैरत और थकन का मिला जुला तासुर था। मोहब्बत या एक और चाल? नहीं, ज़रियाब ने फौरन कहा, यह सच है। शायद मैं खुद भी नहीं जानता कि कब तुम मेरे लिए अहम हो गई। किरण ने नजरें हटाई। तो फिर आपने वो सब क्यों कहा? शादी सिर्फ बदला था और ये सब खेल था। ज़रियाब ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अपनी अना में डूबा हुआ था। मैंने सोचा कि तुम्हें तकलीफ देकर मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जब तुमने अपनी जान देने की कोशिश की मुझे लगा कि मैं सब हार चुका हूँ। किरण खामोश रही। कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लम्हों बाद ज़रियाब ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, एक बार, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। किरण ने आहिस्ता से कहा, माफ़ी आसान नहीं होती, लेकिन मैं जिंदा हूँ और शायद इसका मतलब है कि अभी फैसला बाकी है। अगले दिन से ज़रियाब ने अस्पताल के सारे मामलात खुद संभाल लिए। दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, डॉक्टर से मुलाकात, सब कुछ वो खुद करता। नर्स ने एक दिन हंसते हुए कहा, मिस्टर ज़रियाब, आप तो जैसे हमारे मुस्तकिल मेंबर बन गए हैं। ज़रियाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मरीज़ ठीक ना हो जाए यहीं रहूँगा। किरण आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल आराम ज़रूरी है। ज़रियाब ने फ़ौरन कहा, घर पर मैं सबका ख्याल रखूँगा। डिस्चार्ज के दिन ज़रियाब खुद उसे गाड़ी में लेकर आया। रास्ते में खामोशी रही मगर एक अजीब सी नरमी महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर ज़रियाब ने सबको कहा, अब इसका हर ख्याल रखा जाएगा। किरण की माँ ने शुक्रिया अदा किया। बेटा, तुमने जो किया इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते। ज़रियाब ने कहा कि अम्मी, यह कर्ज नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। घर में किरण के लिए ऊपर वाले कमरे को आरामदेह बनाया गया। नर्म बिस्तर, ताज़ा फूल और खिड़की के पास एक आरामदेह कुर्सी। ज़रियाब रोज़ सुबह नाश्ता उसी के कमरे में लेकर आता। ये सब क्यों कर रहे हैं? किरण ने एक दिन पूछा। ज़रियाब ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि अब तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी खुशी हो। किरण की सेहत मुकम्मल तौर पर संभल जाने के बाद ज़रियाब ने घर में बैठे बैठे एक ऐलान कर दिया कि अब वलीमा होगा और इस बार सब कुछ धूमधाम से होगा। किरण ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई? ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ,
تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ تیاریوں کا سلسلہ فوراً شروع ہو گیا۔ بڑے ہال کی بکنگ، ڈیکوریشن، مہمانوں کی فہرست، سب کچھ دریافت نے خود سنبھال لیا۔ کرن کے لیے خاص ڈریس ڈیزائنر سے بنوایا گیا۔ ولیمے کے دن ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو اور موسیقی کے ساتھ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ زریاب اور کرن اسٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کی طرف مسکرا رہے تھے۔ ایک قریبی دوست نے آ کر کہا، بھائی لگتا ہے آج کے بعد آپ دونوں کی کہانی میں صرف خوشیاں ہیں۔ زریاب نے جواب دیا، یہی دعا ہے۔ تقریب کے دوران زریاب جھک کر کرن کے کان میں بولا، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا۔ کرن نے مسکرا کر کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ فنکشن کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ کرن تھکی ہوئی تھی مگر خوشی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ زریاب نے کہا، یہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ کرن نے جواب دیا، جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد ان کی زندگی میں ایک نیا باب کھلا، بیٹے کی پیدائش۔ ہسپتال کے کمرے میں زریاب نے ننھے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ میرا شہزادہ ہے، اس نے کہا۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارا شہزادہ۔ گھر آ کر سب نے بچے کا نام رکھا۔ دادی نے پیار سے کہا، یہ تو ہمارے خاندان کا چاند ہے۔ زریاب اکثر بیٹے کو گود میں لے کر دیر تک بیٹھا رہتا ہے اور کرن کو چھیڑتے ہوئے کہتا، اب تمہاری ساری توجہ مجھ سے ہٹ کر اس پر ہو گئی ہے۔ کرن مسکرا کر جواب دیتی، حسین مقابلہ ہے، تمہارے بیٹے سے جیتنا آسان نہیں۔ زریاب ہنستے ہوئے کہتا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی ترجیح ہمیشہ میں رہوں۔ کبھی کبھار وہ تھوڑا پوزیسو بھی ہو جاتا۔ ایک دن کرن بچے کے ساتھ کچن میں مصروف تھی تو زریاب آ کر بولا، ہم نے آج میرے ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہیں کی۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا سارا دن رو رہا تھا، اب تم بھی شروع ہو گئے۔ زریاب نے شرارت سے کہا، ہاں کیونکہ میں بھی تو تمہاری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ شوخ مزاج ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ گھر ہنسی، بچوں کی کلکاریاں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بھر گیا۔ ایک شام بالکنی میں بیٹھے زریاب نے کرن کا ہاتھ تھاما۔ یاد ہے وہ دن جب ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن تھے؟ کرن نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یاد ہے، اور یاد ہے وہ دن بھی جب تم نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، تم نے مجھے بدل دیا تھا کرن، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ کرن نے دھیرے سے کہا، اور اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی یہ نہ جان پاتی کہ زندگی دوسرا موقع بھی دے سکتی ہے۔ نیچے کھیلتا بیٹا دونوں کو دیکھ کر مسکرایا، جیسے آپ معصوم مسکراہٹ ان کے درمیان موجود محبت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے زریاب نے کرن کو بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ زندگی، یہ گھر، تم اور ہمارا بیٹا، یہ سب میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کرن نے جواب دیا، اور تم میری سب سے بڑی خوشی ہو۔ یہ ان کی کہانی جو نفرت اور بدلے سے شروع ہوئی تھی، محبت اور سکون پر ختم ہوئی۔ ان کے درمیان اب صرف ایک عہد تھا، ساتھ چلنے کا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔